میرا سوال یہ تھا کہ معروف کا لفظ جو عہد میں ہے، معروف پرانا سوال ہے، کافی پرانا ہے۔ یہ عہد کا جو لفظ ہے وہ قرآن سے لیا گیا ہے، اور قرآن میں جہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے وہاں یہ ان سے لیے بیعت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تم یہ اقرار کرو کہ معروف میں نبی کی اطاعت سے باہر نہیں جاؤ گی۔ تو اب جو سوال اٹھانا خلافت کے حوالے کی بجائے نبوت کے حوالے سے اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اٹھائیں، پھر کیا سوال بنے گا بتائیں؟ پھر تو ہم معروف کا لفظ نہیں آنا چاہیے، کون نہیں آنا چاہیے؟ اگر یہی تو ہے مزہ، خدا کے انسان خدا بندے کی بخشے سے غلام بناتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا جاتا ہے، تو پھر یہ بن جانا سب نے بنایا ہے کہ معروف کا لفظ آنا نہیں چاہیے، سے اس کو نکال دو یہاں سے۔ معروف اس اطاعت کو کہتے ہیں جو قرآنی فرائض احکام اور سنت کے فرائض اور احکام کے علاوہ عام باتوں میں ہے، جس میں براہ راست انسان پابندی کا کسی چیز کا پابند نہ ہو۔ اب یہ نفلی اطاعت ہے، نفلی دائرے کے معاملات میں اطاعت ہے، نہ کہ فرائض کے معاملے میں۔ فرائض کے معاملے میں تو اللہ کے حکم کو خلیفہ وقت نافذ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، اور اس میں کسی شرط کی بحث ہی کوئی نہیں، لازماً اس کی پابندی ہے۔ معروف میں بھی نہیں کریں گے، معروف سے مراد یہ ہے کہ جن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا لیکن اچھی باتیں ہیں، اور ان میں اگر آپ حکم دے دیں گے تو پھر ہم ان میں بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہے مسلم عرب میں تحریک جدید کے متعلق کے تعلق میں بہت سے ایسے قوانین جاری کیے جو شرعاً انسان کو پابند نہیں کر سکتے، اور ساری جماعت نے پابندی کی، یہ معروف کی پابندی ہے، شریعت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی تائید میں زوائد جو عرف عام میں اچھی باتیں ہیں اور اس کی سند عالمی سند ہے، عرف عام کی بحث ہے، تبھی معروف کہلاتی ہے۔ تمام ایسی باتیں جو اچھی ہیں وہ شریعت نے حکم دیا ہو نہ دیا ہو، اگر ہمیں اس کا پابند کیا جائے گا تو ہم اس کے بھی پابند ہو جائیں گے، آپ سمجھیں؟ تو اس کی اطاعت کی جو اتھارٹی، اس کا منصب ہے، اس کو کم کرنے سے بجائے یہ معروف کا لفظ اس سے اونچا کر رہا ہے۔ انہیں معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات لی تھی، انہیں معنوں میں آئندہ یہ بات چلتی ہے۔